فسوف أعود يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر. غیبت چغلی دشمنی کو لاتی ہے، عداوت بڑھتی ہے، معاشرے میں فساد آتا ہے، پھر گردنیں کٹتی ہیں، پھر امن رخصت ہو جاتا ہے۔ عربی زبان کا ایک شعر ہے، جراحات السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ جراحات السنان، نیزوں کی انیوں سے لگائے گئے زخم، لہل تیام، بھر جاتے ہیں، ولا یلتام ما جرح اللسان، زبان کی نوک سے جو زخم لگتے ہیں انسانی قلب پر، اس کے دماغ پر، وہ بھرتے ہیں۔ یہ صرف انفرادی نہیں ہے، ہماری پوری کی پوری سیاست اس پہ کھڑی ہے اور اسے کمال سمجھا جاتا ہے۔ مخالف سیاستدان کے عیوب ڈھونڈیے، اس کی پیدائش، اس کا تعلیمی دور، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمری، اس کے گھریلو معاملات، خارجی معاملات، اندرونی معاملات، بیرونی معاملات، کہیں سے کچھ نکال کر لاؤ اور بتلاؤ یہ دیکھو یہ برا ہے، اور جب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ برا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ میں اچھا ہوں، یہ برا ہے میں اچھا ہوں، اسے چھوڑ دو مجھے چن لو، اسے ووٹ مت دینا برباد کر دے گا، مجھے دینا میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دوں گا۔ زمام اقتدار ان کے ہاتھ میں، قوت فیصلہ ان کے ہاتھ میں، جو سب سے اچھے چغل خور ہیں، جو سب سے زیادہ بہترین طریقے سے الزام لگاتے ہیں، وہ الزام لگا کر سامنے والے کو رسوا کر دیتے اور خود جیت کر آ جاتے، اور ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے ان کے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں۔ اور یہ اجتماعیت اٹھی ہے انفرادیت سے، کیوں کہ گلی میں، گھر میں، محلے میں، دفتر میں، مدرسے میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، چوپال میں، ہر جگہ ہم نے بیٹھ کر خون پیا ہے، گوشت کے لوتھڑے چبائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو مخاطب فرمایا، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بیت اللہ کو مخاطب اور کہا، بیت اللہ تیرا بڑا تقدس ہے، تیری بڑی عزت ہے، بڑی حرمت ہے، لیکن ایک مسلمان کی، ایک ایمان والے کی عزت، آبرو، اس کی جان تجھ سے بھی زیادہ حرمت والی ہے۔ کسی کی عزت آبرو کو پامال کرنا، غیبت، چغلی، الزام، یہ بھی تو عزت آبرو کو پامال کرنا، یہ بھی درندہ ہے، یہ بھی آبرو ریزی کرنے والا مجرم ہے۔ اور شریعت کی نظر میں اس آبرو ریزی کرنے والے کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ خون پیتا اور مردے کا گوشت کھاتا ہے، اسے کہا گیا مردہ بایمانہ بھی کہ وہ بھائی تو یہاں موجود ہے نہیں کہ تمہاری بات سنتا اور اس کا جواب دیتا، تو گویا کہ مردہ ہے، اور تم پی رہے ہو خون اس کا اور گوشت کھا رہے ہو، جان نکال رہے ہو، آبرو ریزی کر رہے ہو۔ نوجوانوں میں فیشن بن گیا ہے اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے والد کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ بڑے سخت ہیں، وہ یوں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، وہ فلاں ہیں، یہ فیشن بن گیا ہے۔ نوجوان اگر ایک دوسرے کے والد کے بارے میں کوئی نازیبہ بات کہہ دیتے ہیں تو دوسرا نوجوان ہنس کے خاموش ہو جاتا۔ ایک دوسرے کے والد کے نام رکھے ہوئے نوجوان لڑکوں نے، تمہارے ابا ہٹلر ہیں، تمہارے ابا فلاں ہیں، تمہارے ابا فلاں ہیں، نام رکھے ہوئے ہیں۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم اپنے والد کو نہیں بخشتے، ان کی غیبت کرتے ہیں۔ ہم اپنے سکے بھائی کو نہیں بخشتے، ہم جسے اپنا قریبی ترین دوست مانتے ہیں ہم اسے نہیں بخشتے۔ پھر ایک اور شوشہ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، جناب میں تو اصلاح کر رہا ہوں، میرا مقصد اصلاح ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو، نہیں نہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، اور خبردار یہی ہے فساد پھیلانے والے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں معلوم نہیں ہے، شعور نہیں رکھتے، کر رہے ہیں سب کچھ۔ یہ غیبت اور چغلی، ایک دوسرے کا خون پینا، یہ ہمارے معاشرے سے کم ہو جائے
تو اللہ رب العزت کی ناراضگی ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کون ہے؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اپنے اعمال کو بچانے کی سب سے بڑی صورت وہ ہے اپنی زبان کی حفاظت، اپنے گھروں کو بچانے کی صورت، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی صورت، معاشرے میں امن، پیار، محبت اور گھر میں اتحاد اور اتفاق لانے کی صورت، اپنی سیاسیات کو غلاظت سے پاک کرنے کی جو صورت ہے وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی زبانوں پر قابو پا لیں۔ أمرغ في ثرى قدميك